درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون 250 سے 300 لفظوں میں لکھیے۔ پہلے اس سوال کو آپ سمجھیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اوپر یا کرکٹ پہ یا موسم سرما پہ یا مذہب اسلام پر یا ورزش پر جو ہے نا آپ 250 لفظ سے لے کے 300 لفظ میں ایک مضمون لکھنا ہے آپ کو۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو کسی ایک مضمون پر لکھنا ہے، تو میں 5 مضمون آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کس طریقے سے لکھنا ہوگا آپ کو۔ تو آپ جو لکھیے گا وہ اس طریقے سے لکھیے گا جیسے رمضان المبارک پہ آپ کو مضمون کہا گیا لکھنے کے لیے، تو رمضان المبارک پر جو آپ کو مضمون کہا گیا لکھیے گا رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ دیکھیے، اس میں جو ہے آپ کو آبجیکٹو کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ رمضان اسلامی سال کا کیواں مہینہ ہے، تو 9واں مہینہ ہے۔ یہ آبجیکٹو کوشچن۔ اس مہینے میں مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، تو اس مہینے میں روزہ رکھنا کیا ہے، آبجیکٹو کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ مسلمانوں میں رمضان میں روزہ رکھنا کیا ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ آبجیکٹو بھی بن سکتا ہے۔ قرآن کب نازل ہوا، کون سے مہینے میں، تو رمضان کے مہینے میں۔ یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ خیر و برکت والا مہینہ کون ہے، تو رمضان کا مہینہ ہے۔ مسلمان دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں آبجیکٹو کوشچن بن سکتا ہے کہ مسلمان تراویح کی نماز کب پڑھتے ہیں، تو رمضان میں پڑھتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ یعنی کون سا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، تو آپ لکھ دیجئے گا کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ آگے دیکھیے، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالی حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ روزہ کی برکت سے روزہ دار ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بھوک اور پیاس کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح غریبوں کی فاقہ کشی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اس میں بھی آبجیکٹو کوشچن بنتا جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کب کھولے جاتے ہیں بھائی، رمضان کے مہینے میں۔ شیاطین قید کب کیے جاتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کب کرتا ہے، کون سے مہینے میں، تو رمضان کے مہینے میں۔ روزہ کی برکت سے روزہ دار ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتا ہے، کون سے مہینے میں، تو رمضان کے مہینے میں۔ سب آبجیکٹو بن سکتا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ آگے دیکھیے، رمضان کے مہینے میں افطاری و سحری کا اہتمام خصوصی طور سے ہوتا ہے۔ رات میں تراویح اور دن میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اب شب قدر رمضان کے کون سے عشرے میں، تو آخری عشرے میں۔ یہ سوال بن سکتا ہے۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اس ماہ میں غریبوں میں فطرہ، زکوٰۃ اور عطیات وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں عید کی تیاری شباب پر ہوتی ہے، یعنی عروج پر ہوتی ہے۔ رات دن عید کے سامانوں کی خریداری ہوتی ہے۔ 29 یا 30 رمضان کو چاند دیکھ کر دوسرے دن عید منائی جاتی ہے۔ مسلمان پورے مہینے روزہ اور عبادت کے بعد شکرانے کی اجتماعی نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ایک مضمون پورا ہو گیا۔ آپ کو جو کہا گیا تھا کہ رمضان میں، آپ دیکھیے کرکٹ پہ کیا لکھنا ہے آپ کو۔ کرکٹ پہ آپ کو لکھنا ہے، کرکٹ ایک غیر ملکی کھیل ہے۔ کرکٹ کون ہے، ایک غیر ملکی کھیل ہے۔ یہ کھیل انگلینڈ میں کافی مقبول ہوا، اب یہ پوری دنیا میں بہت اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ کرکٹ بچوں، طالب علموں، نوجوانوں اور عمر دراز لوگوں سبھی طبقہ میں بہت مقبول ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج سبھی طرح کے کھیلوں میں کرکٹ سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل ہے۔ لوگ ٹکٹ خرید کر اس کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے،
کرکٹ کا کھیل ایک بڑے میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ میدان کے بیچ میں 20 گز لمبا پیچ تیار کیا جاتا ہے۔ تو پیچ کتنے گز کا ہوتا ہے؟ تو 20 گز لمبا تیار کیا جاتا ہے پیچ۔ اس کے دونوں طرف 3-3 انچ کی دوری پر 3-3 وکٹ نصب کیے جاتے ہیں۔ اس میں 11-11 کھلاڑیوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ کتنے کی؟ 11-11 کھلاڑیوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ ہر ایک ٹیم کا اپنا کپتان ہوتا ہے۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے دونوں ٹیموں کا کپتان میدان کے بیچ میں آ کر امپائر کے سامنے ٹاس کے ذریعے طے کرتے ہیں کہ کون پہلے کھیلے گا یا کھلائے گا۔ جو ٹیم ٹاس جیت جاتی ہے اس ٹیم کے 2 کھلاڑی اپنا بیٹ لے کر میدان میں وکٹوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری ٹیم کا کھلاڑی گیند بازی کرتا ہے۔ اگر گیند وکٹ سے چھو جاتی ہے تو کھیلنے والا آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اگر گیند وکٹ سے چھو جاتی ہے تو کھیلنے والا آؤٹ ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اسی طریقے سے کرکٹ پہ مضمون لکھنا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں، اگر بیٹ سے گیند کو مار کر دور پھینک دیتا ہے تو اس بیچ وہ دوڑ کر اپنے رنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیتا ہے۔ جب ٹیم کے 10 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو دوسری ٹیم کے کھیلنے کی باری آتی ہے۔ اسی طرح دونوں ٹیموں میں جس کے رنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہی ٹیم جماعت فتح قرار دی جاتی ہے، یعنی وہی جیت جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، موسم سرما۔ موسم جیسے سرما، موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار وغیرہ بہت سارا موسم ہے۔ تو آپ کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ موسم سرما پر ایک مضمون لکھیے۔ موسم سرما پر ایک مضمون لکھیے۔ تو یہاں پر آپ لکھیے گا، دیکھیے، موسم سرما، موسم بہار، موسم خزاں وغیرہ وجود میں آتے ہیں۔ ان موسموں میں ایک موسم سرما بھی ہے جسے جاڑے کا موسم بھی کہتے ہیں۔ موسم سرما کی مدت ماہ نومبر سے فروری تک ہوتی ہے۔ دسمبر اور جنوری ماہ میں موسم سرما شباب پر ہوتا ہے، یعنی عروج پر ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے۔ آگے دیکھیے، اس موسم میں کافی سردی پڑتی ہے۔ اس موسم میں کافی سردی پڑتی ہے، ہوائیں ٹھنڈ چلتی ہے، ٹھنڈک سے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لحاف سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، آگ کے پاس سے ہٹنے کی طبیعت نہیں کرتی، دھوپ پیاری لگتی ہے۔ عمرہ اور دولت مند لوگ اپنے جسم کو ہمیشہ اونی کپڑوں سے اور شالوں سے ڈھکے رہتے ہیں، ہاتھ میں گرم دستانے اور پاؤں میں گرم موزے پہنتے ہیں۔ اس موسم میں غریبوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ اپنے جسم کو آگ جلا کر گرماتے ہیں، راتوں کو پوال میں گھس کر سوتے ہیں، بعض علاقوں میں برف جم جاتی ہے، سرد لہر چلنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان، حیوان، چرندوں پرند بہت ساری جانیں تلف ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ غریب طبقہ کے لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا موسم ہوتا ہے۔ اس موسم میں عام طور پر لوگوں کو سردی، زکام، کھانسی، معدی بخار اور نمونیا وغیرہ جیسی بیماریاں ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک آپ کو آبجیکٹو سوال بن سکتا ہے کہ کس موسم میں زیادہ تر کھانسی، سردی، زکام ہوتی ہے؟ تو موسم سرما میں ہوتی ہے۔ دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی ہے، یعنی کب ہوتی ہے دن چھوٹا اور رات بڑی؟ تو کب؟ تو موسم سرما میں۔ اس موسم میں محنت کا موقع زیادہ ملتا ہے، نیا غلہ گھروں میں آتا ہے، کسانوں کے چہرے پر مسرت و خوشی چھائی رہتی ہے، کھانے کی چیزیں سڑتی نہیں ہیں، سردی کی وجہ سے کھانے کی چیزیں کیا ہوتی ہے؟ سڑتی نہیں ہیں۔ اس موسم میں عمدہ اور بہترین غذاؤں کے استعمال کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، مذہب اسلام پر، اس پر بھی مضمون لکھنے کو آ سکتا ہے آپ کو۔ ابھی دیکھتے رہیے گا کہ مذہب اسلام پہ ہمیں ایک مضمون لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب جب امتحان میں آپ کو کہا جائے کہ مذہب اسلام پر مضمون لکھیے تو آپ کو لکھنا ہے اس طریقے سے: دنیا کے بہت سے مذاہب کے درمیان ایک اہم ترین مذہب اسلام بھی ہے۔
اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ دیگر مذاہب کی بنسبت اسلام بہتر بھی ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا جدید ترین مذہب ہے۔ لیکن غلط لکھا ہے، جدید نہیں ہے، بہت قدیم مذہب ہے یہ۔ ہاں، اس مذہب کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آج سے 1500 سال پہلے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھلائی کی بات کی گئی ہے۔ اس مذہب کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اسلام کو پھیلانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ آبجیکٹو سوال بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ تو مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا نام عبداللہ تھا۔ یہ آبجیکٹو کوشچن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا۔ والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ یہ بھی آبجیکٹو کوشچن بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو ہاشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی سرپرستی میں رہے اور دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد کس کی سرپرستی میں رہی ہو؟ آبجیکٹو کوشچن بن سکتا ہے۔ دادا عبد المطلب کے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ دادا عبد المطلب کے بعد چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ انہی کی سرپرستی میں 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ بی بی خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سفاز کیے گئے، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملی؟ نبوت ملی۔ آگے دیکھیے، نبیوں کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر تھے۔ یہ آبجیکٹو سوال بن سکتا ہے کہ سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی آبجیکٹو کوشچن بن سکتا ہے کہ کوئی دوسرا نبی آئے گا تو نہیں آئے گا، اور قیامت تک کے لیے روئے زمین پر مذہب اسلام ہی نافذ رہے گا۔ قرآن شریف آسمانی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ تو آبجیکٹو کوشچن بن سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن اسلامی قوانین کا مجموعہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اسلامی قوانین کا مجموعہ ہے۔ آگے دیکھیے، آپ کو کہا جائے کہ ورزش کے اوپر ایک مضمون لکھیے، تو آپ کو لکھنا ہے ورزش کے اوپر کیا مضمون لکھنا ہے؟ آپ کو لکھنا ہے اس طریقے سے: جسمانی کثرت کا نام ہی ورزش ہے۔ اچھی صحت کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ ورزش کرنے سے انسان کے جسم میں چستی آتی ہے اور اس سے کاہلی اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جسم کی توانائی اور دماغ کو تازگی بخشتی ہے۔ آج کل ورزش نصابی تعلیم میں شامل کر لی گئی ہے۔ ورزش کے بہت سے طریقے ہیں، سب سے اچھا طریقہ کھیل کود ہے۔ اب اس طریقے سے مضمون لکھ لیجئے گا، سمجھ گئے؟ یہ ورزش کے اوپر مضمون ہو گیا، تو اس طریقے سے آپ مضمون نہ آئے گا اور اس طریقے سے آپ لکھ لیجئے گا، یہ آبجیکٹو کوشچن آپ کا بن جائے گا۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں میری بات آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو امتحان میں کامیابی کرے۔